تحریک اسلامی طالبان افغانستان کی سب سے مؤثر جنگی اور سیاسی قوت ہیں۔ ان کو مختصراً طالبان کہا جاتا ہے۔ نسلی اعتبار سے یہ پشتون، تاجک اور ازبک ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روس کی افغانستان میں آمد کے بعد افغان جہاد میں مجاہدین کے ساتھ مل کر لڑتے رہے۔ روس کو شکست دینے کے بعد مجاہدین کی آپس میں شدید لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ 1994 میں ظہور پانے والے تحریک اسلامی طالبان دراصل چند طلباء کا ایک گروہ تھا جسے ملا محمد عمر نے قائم کیا اور ان کی سربراہی میں بزور بازو افغانستان کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا اور امارات اسلامی افغانستان کے نام سے حکومت قائم کر دی۔ طالبان دراصل وہ لوگ ہیں جو افغان جہاد میں مجاہدین کے ساتھ مل کر روس کے خلاف لڑتے رہے۔ روس کی پسپائی، خروج اور اس کی قائم کردہ حکومت کے خاتمے کے بعد مجاہدین کی آپس میں سخت ترین لڑائیاں شروع ہو گئیں جو افغانستان کے وجود کے لیے خطرہ بنی ہوئی تھیں اور روزانہ کے اعتبار سے انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا تھا۔ ایک برطانوی مصنف پیٹر مارسڈن اپنی کتاب میں طالبان سے پہلے کے افغانستان کے حالات جو روس کے جانے کے بعد آپس میں لڑائیوں کی صورت میں پیش آئے تھے انہیں یوں ذکر کرتا ہے: یوں تو کابل پر مجاہدین کا قبضہ ہو گیا، لیکن گل بدین حکمت یار کمانڈر نے جو اقتدار میں مؤثر شرکت کے خواہاں تھے خانہ جنگی شروع کر دی۔ شہری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ شہر مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ہر ٹکڑے پر علیحدہ جماعت قابض ہو گئی۔ عبوری صدر صبغت اللہ مجددی نے اپنے وزیر دفاع احمد شاہ مسعود کمانڈر کے ساتھ مل کر امن و امان کی صورتحال کو قابو میں لانے کی کوشش کی۔ ان کے بعد صدر ربانی کمانڈر نے اس کوشش کو مزید آگے بڑھایا، مگر حزب وحدت اور اتحاد اسلامی کی افواج ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو گئیں۔ اگست 1992 میں کابل پر راکٹوں کا ایک خوفناک حملہ ہوا جس کے نتیجے میں 1800 شہری جاں بحق ہو گئے اور بڑی تعداد میں لوگ مزار شریف کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ غرض ایک خوفناک خانہ جنگی کا سماں پیدا ہو گیا۔ صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے حکمت یار کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، لیکن وہ بھی نام کے وزیر اعظم بنے کیونکہ صدر ربانی پر قاتلانہ حملے کے بعد ان کی کابل میں داخلے کی ہمت نہ پڑی۔ امریکی صحافی کرسٹینا لیمب اپنی کتاب میں طالبان سے پہلے افغانستان کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ ہندو کش کے جنوب میں پشتون بدترین صورتحال سے دوچار تھے۔ یہ افغانستان کا سب سے بڑا نسلی گروہ تھا۔ قندھار کے ارد گرد کے حالات خاص طور پر خرابی کا شکار تھے۔ یہاں گورنر گل آغا تھا۔ اس کے پاس اپنے دفتر کے ارد گرد سڑک کے پار تھوڑے سے علاقے کے سوا کسی چیز پر کنٹرول نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے جنگجو گروپ اور کمانڈروں نے لوٹ مار کے لیے علاقے تقسیم کر رکھے تھے۔ ان کی جگہ جگہ چیک پوائنٹس تھے۔ جو چیز بھی ان کے ہاتھ چڑھتی اسے اسکریپ بنا کر فروخت کر دیتے تھے۔ باہمی خانہ جنگی میں اپنے مسلمان بھائیوں کا خون رائگاں جاتا دیکھا تو ملا محمد عمر نے اپنے ساتھی طلباء پر مشتمل ایک جماعت تیار کر لی جسے آنے والے وقتوں میں تحریک اسلامی طالبان کا نام دیا گیا۔ اس تحریک کے بانی ملا محمد عمر ہی ہیں۔ اس تحریک کے ابتدائی دنوں کے حوالے سے تحریک کے آغاز کی داستان ملا محمد عمر نے 4 اپریل 1996 کو قندھار میں افغان علماء کے ایک بہت بڑے مجمع کو یوں سنائی۔ تحریک کا آغاز اس طرح ہوا کہ ایک دن میں مدرسے میں طلباء کے درمیان بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ اچانک کتاب بند کر دی۔ اپنے ساتھ ایک اور طالب علم کو لیا اور وہاں ہم دونوں مدرسے سے نکل آئے۔ ہم سنگ حصار سے زنگاوات آ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص سے موٹر سائیکل مانگی۔ اس شخص کا نام سرور تھا اور وہ تولکان کا رہنے والا تھا۔ پھر میں نے اپنے ساتھ اپنے ایک دوست کو موٹر سائیکل پر بٹھایا اور اسے بتایا کہ ہم مختلف مدارس کے طلباء کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ شام کو ہم ترخو آ گئے۔ اس دوران میں نے اپنے رفیق سفر سے کہا ہم گھومتے رہیں گے اور یہ راستے یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ ایک انقلاب اور تبدیلی ضرور آئے گی۔ اگلی صبح ہم پھر موٹر سائیکل پر سوار ہوئے اور ایک مدرسے میں جا پہنچے جہاں 14 طالب علم سبق پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ان سب کو جمع کیا۔ میں نے انہیں کہا دیکھیں اللہ کا دین پامال ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ دوسرے لوگ بھی برباد ہو رہے ہیں، برے بنتے جا رہے ہیں، ایک مخصوص طریقے سے مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ دوسرے مسلمانوں کو بھی فسق و فجور کا عادی بنا رہے ہیں
اور فسق کو عام کر کے جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ بدمعاش اور بدگماش لوگ تمام علاقوں پر قابض ہو چکے ہیں۔ راہزنی اور لوٹ مار جاری ہے۔ ہر راستے پر لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، لوگوں سے مال زبردستی چھین لیا جاتا ہے اور قتل ہو رہے ہیں۔ میں نے ان طلباء سے کہا کہ ظلم و ستم کے ایسے ماحول میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ اس انداز سے یا زندہ باد یا مرد آباد کے نعروں سے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر دین کا علم واقعی اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا ہی کے لیے اب آپ کو یہ سلسلہ چھوڑنا ہوگا اور اب یہ تعلیم جاری نہیں رہے گی۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہم سے کسی نے پیسے کا وعدہ نہیں کیا۔ ہم اپنے وطن کے مسلمانوں سے روٹی مانگیں گے، معلوم نہیں وہ روٹی دیں گے بھی یا نہیں، پھر ہم پڑھیں گے یا نہیں، موقع ملے گا یا نہیں، کچھ معلوم نہیں، کیونکہ یہ کام ایک دن ہفتے کا نہیں اور نہ مہینے یا سال کا ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ تبدیلی کسی کے بس کی بات بھی ہے یا نہیں۔ میں نے ان طلباء کو غیرت اور حوصلے کے لیے یہ بھی کہا کہ جب یہ فاسق اور فاجر لوگ اس شدید گرمی میں ان گرم پتھروں پر بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور کھلے عام یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کیوں اعلانیہ نہیں کر سکتے؟ آپ لوگ اتنی غفلت نہ برتیں اور اپنی بے حمیتی کا مظاہرہ نہ کریں۔ پھر میں نے اپنے منصوبے کو ذرا مزید مشکل انداز میں پیش کرتے ہوئے ان طلباء سے یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے کسی جگہ پر قبضہ کر لیا تو وہاں بیٹھے رہیں گے، لیکن یہ گلے شکوے نہیں شروع کر دیں گے کہ جی ہماری تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے یا روٹی نہیں ہے۔ ان سب باتوں کے بعد میں نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ملا عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان 14 طلباء میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا میں یہ کام کر سکتا ہوں یا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان سب نے مجھے یہی کہا اگر جمعہ کی رات جب مدارس میں چھٹی ہوتی ہے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ساتھ دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جمعہ کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ اللہ گواہ ہے بات بالکل اسی طرح ہے۔ اگر ہم یہ کام اسلحہ یا دوسرے وسائل کے بھروسے پر کرنا چاہتے تو دوسرے مدارس کے طلباء کو انہی کی طرح سمجھ کر واپس سیدھا اپنے مدرسہ میں آ جاتے، لیکن میں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا اور محض توکل اختیار کیا تھا، لہٰذا میں نے اپنے عہد کو پورا کیا۔ یہ سب توکل کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال ان طلباء سے رخصت ہو کر ہم دوسرے مدرسے میں آ گئے۔ وہاں کے طلباء سے بھی ہم نے اسی انداز میں بات کی، بالکل انہی کے سامنے اسی طرح سے معاملہ کو مشکل بنا کر پیش کیا اور انہیں باور کرایا کہ یہ کام آسان نہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کے سب طلباء نے جو 5 یا 7 تھے اپنے نام میرے پاس لکھوائے اور میرے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پہلے مدرسے والے طلباء سب ایک ہی امت والے تھے اور دوسرے طلباء والے بھی ایک ہی قوم والے تھے، لیکن دونوں مدرسے والوں کے ذہنوں میں اور سوچ میں کافی فرق تھا۔ ملا عمر کہتے ہیں کہ ابتدائی میں مجھے سخت آزمائش سے گزرنا پڑا، یہی نقطہ آغاز تھا اور یہیں سے ہم نے تحریک شروع کی۔ ہم اسی طرح موٹر سائیکل پر گھومتے رہے، حتیٰ کہ عصر تک ہم نے 53 افراد کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ میں نے ان سب سے کہا آپ لوگ صبح سویرے ہمارے پاس آ جائیں، اور پھر ہم اپنے ٹھکانے پر چلے گئے، لیکن وہ سب طلباء رات ہی کو 1 بجے ہمارے محلے میں آ گئے، حالانکہ ابھی 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب صبح سویرے مسجد میں گئے تو دیکھا وہ سب طلباء وہاں پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی دن صبح 10 بجے ہم اپنے ساتھ 2 ڈرائیور بھی لے آئے۔ پھر ہم نے اپنا ایک آدمی حاجی بشر نامی شخص کے پاس بھیجا اور اس سے 2 گاڑیاں مانگیں، اس نے گاڑیاں فراہم کر دیں۔ پھر ہم اپنے ساتھیوں کو کشک نخود لے آئے اور کچھ اور افراد بھی ہمارے ساتھ ہو گئے۔ جب تعداد بڑھی تو ہم نے اپنے ٹھکانے سے 5 میل کے فاصلے پر اسلحہ اکٹھا کیا اور کام شروع کر دیا۔ طالبان کا دور حکومت 1995 سے 2000
ایک تک تقریباً 6 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ اس دوران میں ان کا زیادہ تر وقت اپنے حریف ایرانی حمایت یافتہ شمالی اتحاد سے جنگ میں گزرا۔ افغانستان کو اگر کوئی چیز طالبان نے دی تھی تو وہ انصاف کی بروقت فراہمی اور امن و امان کی مثالی صورتحال تھی۔ ان کے زیر کنٹرول علاقوں میں شاہراہوں کو محفوظ بنا دیا گیا تھا، بوس کی کاشت پر پابندی عائد کر دی گئی، تمام غیر قانونی ٹیکس اور چنگیاں ختم کر دی گئی تھیں جن کے باعث آمد و رفت میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ ایک تباہ شدہ ملک جہاں ایک سپر پاور ملک سے 11 سال پر محیط جنگ لڑی گئی ہو، وہاں صرف 6 سال کے عرصہ کے اندر اتنے بڑے کام کر دیے جائیں، اسی کو انقلاب کہتے ہیں۔ ستمبر 2001 میں امریکی شہروں نیو یارک میں واقع ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور ایک امریکی محکمہ دفاع کے صدر دفتر المعروف پینٹاگون پر حملے کیے گئے، جن کا ذمہ دار القاعدہ کو ٹھہرایا گیا۔ القاعدہ کے میزبان ہونے کے ناطے طالبان کو اکتوبر 2001 میں امریکی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا اور امن کا گہوارہ بنائے جانے والے ملک افغانستان پر دیکھتے ہی دیکھتے 56 ممالک امریکہ و اقوام متحدہ کی سربراہی میں چڑھ دولے۔ طالبان کا سب سے مؤثر طریقہ جنگ گوریلا جنگ ہے، جو صدیوں سے افغانستان میں بیرونی مداخلت کاروں کے خلاف کامیابی سے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ماضی میں برطانیہ، روس اور آج کل امریکہ کو اسی مزاحمت کا سامنا ہے۔ افغانستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیرونی مداخلت کاروں کے خلاف مزاحمت میں صرف افغان قوم ہی نہیں بلکہ اس ملک کا جغرافیہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ افغانستان کا بیشتر حصہ سخت گزار پہاڑی سلسلوں پر محیط ہے، جہاں جدید ترین اسلحہ سے لیس تربیت یافتہ افواج بھی بے بس نظر آتی ہیں۔ عراق میں خانہ جنگی برپا کرا کر داد سمیٹنے والے امریکی کمانڈر میک کرسٹل نے اپنی تعیناتی کے بعد جلد ہی نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا۔ ان کی جانب سے آئے روز آنے والے بیانات اتحادی صفوں میں شدید مایوسی پھیلا رہے تھے۔ جون میں انہوں نے اوباما انتظامیہ کو افغان پالیسی کے حوالے سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جس پر وائٹ ہاؤس نے برہم ہو کر جنرل موصوف کو افغانستان میں اتحادی کمانڈر کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ جنرل میک کرسٹل کی برطرفی کے چند روز بعد ہی برطانوی آرمی چیف کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ افغانستان میں طالبان سے مذاکرات کا یہ بہترین وقت ہے۔ ان بیانات کی روشنی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 2002 سے افغانستان میں آگ و خون کا کھیل کھیلنے والے اتحادیوں کے حوصلے کس قدر پست ہو چکے تھے کہ 2010 میں جنرل میک کرسٹل کو برطرف کر دیا گیا۔ طالبان اور امریکہ میں کئی مرتبہ مذاکرات بھی ہوئے، لیکن امریکہ کی بدنیتی مذاکرات کی کامیابی میں رکاوٹ بنی رہی۔ بالآخر 2021 میں قطر دوحہ میں طویل مذاکرات کے بعد امریکہ نے افغانستان سے فوجیں نکالنے کا اعلان کر دیا اور اگست 2021 میں امریکی اور نیٹو افواج کا افغانستان سے مکمل انخلاء ہو گیا۔ ناظرین و قارئین کرام، اس وقت ستمبر 2021 میں افغانستان پر دوبارہ طالبان کا اقتدار ہے، لیکن مغربی ممالک کی طرف سے طالبان کو ناکام اور بدنام کرنے کے لیے ان کے خلاف مختلف طریقوں سے پروپیگنڈوں کا سلسلہ جاری ہے۔ خصوصی طور پر خواتین کے حقوق اور طالبان کے اسلامی اقدامات کے حوالے سے شدید تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ طالبان انتہائی سمجھداری اور حکمت عملی سے ان کے پروپیگنڈوں کا جواب دے رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ تھا افغان طالبان کا ایک مختصر تعارف۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔